سمجھتے ہیں کہ انٹائر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر جو ہے اس کو حق خود ارادیت کا حق ملنا چاہے. حریت کانفرنس کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں، نہ ہم الیکشن لڑتے ہیں، نہ ہماری کوئی سیاسی وابستگیاں ہیں. ہمارا ٹوٹل مقصد جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر ہے. اب چونکہ پچھلے 5 اگست 2019 کے بعد ہندوستان ایک تاثر دنیا میں دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک تو مقبوضہ کشمیر میں حالات نارمل ہو گئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ اور پاکستان کے لوگ اس تحریک سے دستبردار ہو گئے ہیں، جو بالکل غلط ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہاں پہ آزاد کشمیر میں آئے تھے 89 میں، تو ہم بڑی چھوٹی تعداد میں تھے، لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں نے ہمیں اپنے گلے کے ساتھ لگایا، ہمیں پیار دیا اور ہمیں اپنے جسم کا وجود کا حصہ سمجھا اور اس تحریک کے پشتبان بنے. اور یہی وجہ ہے کہ آج 32واں سال ہے کہ کتنی قربانیوں کے باوجود یہ تحریک جاری ہے اور ہندوستان کے لیے درد سر بنا ہوا ہے. ہندوستان کا کارپوریٹ میڈیا ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے. ایک طرف سے انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں میڈیا پہ بالکل پابندیاں لگائی ہے اور وہاں سے کوئی خبر باہر نہیں آ رہی ہے. جو بھی خبر باہر سے باہر آتی ہے تو وہ ایک اسمگلڈ نیوز آتی ہے، اور وہ بھی بالکل اس کو اپنے انداز سے وہ دنیا کو پیش کر رہے ہیں. ہم یہ بات یہاں پہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ مقبوضہ کشمیر کی جو تحریک ہے یہ جنگ نہیں ہے، یہ ایک مزاحمتی تحریک ہے، ایک ریزسٹنس مومنٹ ہے. کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں 10 لاکھ فوجیں ہیں، اور یہ دنیا کی کسی تحریک میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کی رپورٹ کے مطابق اس وقت مجاہدین کی تعداد زیادہ سے زیادہ 150 سے 200 ہوگی، اور 200 لوگ 10 لاکھ آرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ہم ریزسٹ کرتے ہیں ہندوستان کی آکوپیشن کو مختلف طریقوں سے. کبھی ہم ہڑتال کرتے ہیں، کبھی ان پر پتھر مارا جاتا ہے، کبھی مساجد میں دعائیں کی جاتی ہے، کبھی الیکشن کا بائیکاٹ ہوتا ہے، اور ہمارے لوگ جیلوں میں چلے جاتے ہیں. یہ ریزسٹنس کے طریقے ہیں اور یہ ریزسٹنس وہاں پہ جاری ہے. کیونکہ میں ایک بات بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان نے جو ریسنٹلی مقبوضہ کشمیر میں الیکشن ہوا ہے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ بی جے پی کو مقبوضہ کشمیر میں سپیس ملے اور ہندوستان یہ تاثر کریٹ کرے کہ مقبوضہ کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے. لیکن اس دفعہ بھی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے بڑا انٹیلیجنٹلی انہوں نے اس الیکشن کو اس طرح ووٹ کیا کہ جبر کے باوجود انہوں نے ہندوستان کو وہاں پہ کوئی سپیس نہیں دی. انہوں نے پریفر کیا کہ انہوں نے لوکل پارٹیز نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کو ووٹ نہ دیا جائے تو پھر بی جے پی کو یہاں پہ انوائٹ کر کے بی جے پی کے لیے ایک سپیس کریٹ کرنی تھی. اگر مقبوضہ کشمیر میں حالات نارمل ہوتے جو ہندوستان کوشش کرتا ہے تو پھر 10 لاکھ فوجیں وہاں پہ نہیں ہوتی، اس نے وہاں سے فوجوں کو وڈرا کیا ہوتا. اگر ہندوستان یہ تاثر دے رہا ہے کہ وہاں پہ حالات بالکل نارمل ہے، پھر وہاں پہ کالے قوانین نہیں ہوتے. ہماری لیڈرشپ جو حریت کانفرنس کے وہ ساری جیلوں میں نہیں ہوتی. اس وقت بھی وہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ مقبوضہ کشمیر کی آبادی 80 لاکھ ہے اور 10 لاکھ فوجی وہاں پہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر 8 کشمیریوں پہ ایک بھارتی فوجی وہاں پہ مسلط ہے. وہاں پہ پورا میکنائزیشن ہندوستان کا پورا بنا ہوا ہے کہ اس مومنٹ کو بالکل دنیا کو تاثر دیا جائے کہ بالکل خاموشی ہے. ایک بات میں یہاں پہ ایک ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان ایک امپریشن دے رہا ہے، جو مقبوضہ کشمیر سے جو ان کا کارپوریٹ میڈیا ہے وہ یہاں پہ ایک تاثر دے رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں تعمیر و ترقی بڑے پیمانے پہ ہوئی. ایک پل جو مقبوضہ کشمیر ہے یا وہ یہاں پہ بڑی خبروں میں رہا ہے کہ بڑا پل انہوں نے بنایا ہے جو ایفل ٹاور سے بھی بڑا ہے. وہاں کی ریلوے لائن انہوں نے بچھائی ہے، جو ریلوے لائن وہاں پہ پورے مقبوضہ کشمیر سے گزرتی ہے، اور کشمیری اسے بڑے مطمئن ہے. ہم یہ بات یہاں پہ ریکارڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پہ آئی تھی برصغیر میں تو انہوں نے سب سے پہلے ریلوے کا ہی نظام بچھایا تھا. یہ ریلوے کا نظام جو مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے بچھایا ہے یہ آکوپیشن کا ایک اور ذریعہ ہے. ایک تو دنیا کو یہ تاثر دینا ہے کہ انٹیگریٹ ہو گیا ہے مقبوضہ کشمیر ہندوستان کے ساتھ. دوسرا جو اس کے نیچرل ریسورسز ہیں ان کو لوٹنا ہے اور یہی ریلوے لائن استعمال ہونی ہے. ٹروپس کی موومنٹ جو تھی کیونکہ مقبوضہ کشمیر کا ایک ہی راستہ جاتا تھا ہندوستان سے، یہ ریلوے لنک لائن بنا کر انہوں نے ایک نیا روٹ بنایا ہے جس میں ٹروپس کی موومنٹ وہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. یہ ریلوے لنک نہ صرف
اینٹی پاکستان ہوگی، بلکہ یہ چائنا سینٹرک بھی ہے، کیونکہ اس کو آگے زوجلا کی پہاڑی سے بھی گزرنا ہے، اور جو ٹروپس موومنٹ وہ نہیں کر سکتے تھے، اس کی بنیاد یہی ہے کہ ان کی فوجیوں کی جو وہاں پہ آنا جانا ان کا ایکوپمنٹ ہے، اس لیے اس ریلوے لائن کا نہ کشمیریوں کو کوئی فائدہ ہے اور نہ کشمیری اس سے مطمئن ہوئے۔ دوسری بات لاسٹلی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیریوں کو ہندوستان نے کئی ہزار روپے کے پیکیجز دیے، کروڑوں اربوں روپے کے، لیکن ہمارے لیے وہ پیکیجز جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ ہم وہی بات کرتے ہیں جو یونائٹڈ نیشنز نے کی تھی، ہم وہی بات کرتے ہیں جو جواہر لال نہرو نے کی تھی جب اس نے کہا تھا کہ وی ڈو ناٹ بلیو ان فورسڈ میریجز، ہم جبری شادیوں پہ ہم بلیو نہیں کرتے ہیں۔ جو انہوں نے ایک خط لکھا تھا یہاں کے اس وقت کے پرائم منسٹر کو، لیاقت علی خان کو، اور کہا تھا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں دنیا کے ساتھ، ہم وعدہ کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ، ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ یہ حق خود ارادیت کا حق ان کو دیا جائے گا۔ اسی حق کے لیے ہم آج بھی جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے لوگ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کیونکہ آزاد کشمیر کا قیام، اگر ہم آزاد کشمیر کے آئین کو دیکھیں تو اس میں دو ہی چیزیں جو اس کا پریمبل ہے، ایک ہے گورننس اور دوسرا ہے تحریک آزادی کشمیر۔ اگر تحریک آزادی کشمیر اس میں سے نکال لیتے ہیں تو جو آزاد کشمیر کا یہ پورا سٹرکچر ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں رہتا ہے، کیونکہ آپ کا بڑا حصہ جو ہے وہ ہندوستان اگر آکیپائی کرتا ہے، اور یہاں پہ یہ ہمارا چھوٹا یہ خطہ ہے جس کو ہم بیس کپ کہتے ہیں، اور اگر یہ اس حالت میں رہتا ہے میرے خیال سے اس کا وجود برقرار رہنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس کے بعد ہندوستان کا جو نیا ڈیزائن ہوگا جس پہ وہ آج سے ہی کام کر رہا ہے وہ ہے آزاد کشمیر پہ حملہ خدا نہ خواستہ اور آزاد کشمیر کو آکیپائی کرنا۔ اس لیے ضروری بنتا ہے کہ آزاد کشمیر کے جو بھی ہمارے دوست ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی تحریک آزادی اور اس کا جو کامیاب ہونا آزاد کشمیر کے وجود کے لیے بہت ضروری ہے۔ شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔ باقی میرے خیال میں ادھر ہی ہم بات چیت کریں گے، چونکہ بچے بھی ویٹ کر رہے ہیں، اگر کوئی تو نہیں ادھر ہی میرے خیال میں پھر جو نا خیال ہے۔ جی جی میں گزارش کروں جو آپ کی کمپرہنسو گفتگو کے بعد بے شمار سوالات جنم لے رہے، ایک کوشچن یہ ہے کہ آپ نے اتنا پورا تجزیہ کیا، آپ نے بھارت کے اندر تعمیر و ترقی کو بھی نیگلیکٹ کیا اور اس کو خاطر میں نہیں لایا۔ آزاد کشمیر میں 5 اگست 2019 کے بعد سچویشن تبدیل ہوئی، آپ کے یہاں بھی سچویشن تبدیل ہوئی ہوگی۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اب اپنی ان پالیسیوں پہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے جو پچھلے 77 سال سے جن پہ ہم عمل پیرا ہیں، جو ہماری نہیں ہے، کسی کی دی ہوئی پالیسیز ہے، ہماری اپنی بھی کوئی خواہش ہونی چاہیے، اپنی بھی کوئی پالیسی ہونی چاہیے، ہمارا بھی کوئی مطالبہ ہونا چاہیے۔ سپوز میں آپ کو کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں پچھلے 2 سال سے جو عوامی ریزسٹنس کی موومنٹ چل رہی تھی، جس کو ہم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کہتے ہیں، اس نے بہت سے اہداف اچیو کیے ہیں۔ اب اسی طرح کی اگر کوئی ایسی تحریک مقبوضہ کشمیر میں لانچ ہو تو آپ نہیں سمجھتے کہ آزادی نزدیک تر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جو آزاد کشمیر میں جو سول رائٹس کی موومنٹ چل رہی ہے اس کو ہم تحریک آزادی کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ دیکھیں ریزسٹنس، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کنفیوژن خواہ خواہ میں ان کے بارے میں بھی پھیلایا جاتا ہے خدا نہ خواستہ کہ وہ اس تحریک آزادی کے ساتھ نہیں ہے، جو ہم بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں، وہ اس تحریک کا حصہ ہے۔ گورننس کے ایشوز دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں، بیڈ گورننس یہ انڈیا میں بھی ہے، یہ پنجاب میں بھی ہو سکتی ہے، یہ کے پی کے میں بھی ہو سکتی ہے۔ گورننس کے ایشوز جو ہیں ہم ان کی جو گورننس کی ایشوز کی حد تک ہم بالکل کہتے ہیں کہ یہاں کے آزاد کشمیر کے لوگوں کو ان کے حقوق ملنے چاہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ہر ایک کا حق بنتا ہے۔ وہ اگر اس کوئی بات کرتے ہیں، بجلی کی بات کرتے ہیں، پانی کی بات کرتے ہیں، سیوک فیسلٹیز کی بات کرتے ہیں، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ لیکن ہندوستان کی ایک بھرپور کوشش ہے، وہ خدا نہ خواستہ جو ہندوستان تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے، جس کو ہم بلیو نہیں کرتے ہیں، وہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ آزاد کشمیر میں انریسٹ ہے، آزاد کشمیر میں خدا نہ خواستہ کوئی علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے، جس پر ہمیں یقین ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ آزاد کشمیر میں علیحدگی کی تحریک چل جاتی ہے تو مجھے بتائیں کہ اس کے الٹیمیٹ ریزلٹس کیا ہوں گے۔ جب آپ کا ایک بڑا حصہ ہندوستان نے آکیپائی کیا ہے، آپ کے پاس، ہمارے پاس، جس کو میں اپنا حصہ سمجھتا ہوں، ایک چھوٹا سا حصہ ہمارے پاس رہتا ہے،
جب کہ آزاد کشمیر کا انٹیگریٹ ہو چکا ہے پاکستان کے ساتھ. میکسیمم اسٹوڈنٹس پاکستان میں پڑھتے ہیں. ہمارے لاکھوں نوجوان پاکستان میں اس وقت جابس کرتے ہیں. ہماری وہاں پہ پراپرٹیز ہیں. تو آپ کا آزاد کشمیر کا آلموسٹ انٹیگریشن ہوا ہے, لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ آپ کا حقیقی خود ارادیت کا حق مائنس ہو جاتا ہے. ہمارا انٹیگریشن نہیں ہوا ہے ہندوستان کے ساتھ, ہمیں آکوپیشن میں ہے بھی انٹیگریشن ان اے وے. نہ ہماری بلڈنگ ہندوستان میں بھی, نہ ہمارا بزنس ہے وہاں پہ. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگوں کے مطالبات ہیں, دیکھیں گلگت بلتستان والوں کے مطالبات ہیں, ان کا تو مطالبہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ ضم کرو. ان کی تو لڑائی ہے. پاکستان ان کو ضم اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ مسئلہ کشمیر کمپرومائز نہ ہو جائے. آزاد کشمیر کا کل پاکستان یہ بھی کر سکتا تھا جب ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کو انٹیگریٹ کیا, یہ بھی کر سکتے. اور ہندوستان کی تو بھرپور خواہش ہے کہ پاکستان اس حصے کو انٹیگریٹ کر کے اپنے ساتھ حصہ بنائے تاکہ کجیا ہی ختم ہو جائے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر, اس کا جو فیصلہ ہے, آزاد کشمیر ہو, مقبوضہ کشمیر ہو, گلگت بلتستان ہو, اس کا فیصلہ کل کی بنیاد پہ ہونا چاہیے, جز کی بنیاد پہ نہیں. آزاد کشمیر کا علیحدہ ہے. جب ہم سمجھتے ہیں ایک وحدت ہے, ایک پوری اینٹیٹی ہے, تو اگر ہم حصوں میں اس کا کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ جب حقوق ارادیت کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہر ایک کے لیے آپشن کھلا ہے. اس میں کوئی ہم کسی جگہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ. ہم کہتے ہیں پہلے تو کم سے کم ہندوستان سے تو جان چھڑائے, جو بہت بڑا غاصب ہے, جو مانتا ہی نہیں ہے ڈسپیوٹیڈ ہے. جی تو بہت شکریہ.